بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب مکہ کے مشرکین حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے سے عاجز اور بے بس ہو گئے تو ان کم ظرف لوگوں نے اللہ کے رسول اور اس کے دین کے خلاف اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے مسلمان غلاموں اور ضعیفوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیوانوں میں سے چند ایک کے حالات پیش نظر ہیں۔ اہل مشرکین کا غلاموں اور ضعیفوں پر ظلم و ستم۔ شقاوت و قساوت کے ان مظاہروں میں بوڑھے جوان یا عورت مرد کی کوئی تمیز نہ تھی، جس پر بس چلتا ظلم کی انتہا کر دیتا۔ ان مظلوموں میں سے سیدنا بلال کے حالات گزشتہ ویڈیو میں گزر چکے ہیں۔ مزید چند پیکران وفا کے اسماء گرامی یہ ہیں: ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، حضرت بلال کے ساتھ اسلام لائے اور انہی کی طرح تشدد کا نشانہ بننے لگے۔ ایک دن شدید گرمی میں دوپہر کے وقت صفوان کے آقا نے ان کو گرم پتھروں پر لٹایا ہوا تھا اور ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ اس پر بھی سنگ دلوں کی تسکین نہ ہو رہی تھی۔ امیہ کا بھائی قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا، اس پر اور تشدد کرو، اس وقت تک کرتے رہو جب تک محمد اپنے جادو کے زور سے اسے چھڑا نہ لے۔ صدیق اکبر نے ان کو اس حال میں دیکھا تو خریدا اور آزاد کر دیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انمار کے غلام تھے۔ ان کو دیکھتے انگاروں پر لٹایا جاتا، جسم جلتا، چربی پگھلتی اور آگ بجھ جاتی، مگر آتش انتقام سرد نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو اس پر برس جیسے سفید داغ پڑے ہوئے تھے اور کہا، یہ اس وقت کی یادگار ہیں جب مجھے آگ پر لٹایا جاتا تھا۔ کبھی ان کی مالکہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر رکھ دیتی، یہاں تک کہ سلاخ ٹھنڈی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت خباب نے بارگاہ نبوت میں اپنی حالت زار بیان کی تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ خباب کی امداد فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے خباب کی یوں امداد فرمائی کہ خباب کی مالکہ انمار کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس وقت کے سیانوں نے کہا کہ اس کا یہی علاج ہے کہ اس کا سر داغا جائے۔ چنانچہ معاملہ الٹ گیا۔ اب خباب کے ہاتھ میں سرخ کیا ہوا سریا ہوتا اور انمار کا سر، بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کے والد دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے تو یہیں کے ہو رہے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمار اسی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یاسر پردیسی تھے اور سمیہ کنیز تھیں، اس لیے بے سہارا تھے۔ جب عمار، یاسر اور سمیہ تینوں ہی اسلام لے آئے تو مشرکین کی آتش انتقام بھڑک اٹھی اور انہوں نے ان تینوں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی۔ حضرت یاسر تشدد کی تاب نہ لا سکے اور واصل بحق ہو گئے۔ سمیہ کے نازک حصے میں ابو جہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ اسی وقت تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی۔ حضرت عمار البتہ زندہ رہے اور مدتوں سختیاں جھیلتے رہے۔ کبھی ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر سخت گرم دھوپ میں بٹھایا جاتا اور کبھی ان کے بدن کو آگ سے جلایا جاتا۔ جب ایذا رسانی کا مرحلہ گزر جاتا تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے جلے ہوئے بدن پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے اس طرح دم کرتے، اے آگ تو مار کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی بن جا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنی تھی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیار بھرے انداز میں دم کرنے اور اس نورانی ہاتھ کے لمس سے حضرت عمار کے بدن میں کیف و سرور اور برودت کی کیسی لہریں دوڑتی ہوں گی، اور کبھی یہ خوشخبری سناتے، یاسر صبر کر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ صہیب رومی یہ رومی مشہور ہے، مگر در حقیقت یہ رومی نہیں تھے بلکہ عربی تھے، اور ان کے والد سنان کسرا کی طرف سے آبلہ کے حاکم تھے۔ ایک دفعہ رومیوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا اور حضرت صہیب کو بچپن کی عمر میں گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ وہیں پلے بڑے، اسی لیے رومی مشہور ہو گئے۔ جوان ہوئے تو رومیوں نے ان کو قبیلہ بنی کلب کے ہاتھ فروخت کر دیا اور بنی کلب نے مکہ میں لا کر عبداللہ بن جدان کے ہاتھ بیچ دیا۔ بعد میں ان کے آقا نے اگرچہ ان کو آزاد کر دیا تھا مگر تھے تو غریب الوطن ہی، اس لیے ایمان لانے کے جرم میں ان کو اس قدر اذیتیں دی جاتی کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے اور سوچنے سمجھنے کی قوت بھی ظاہر ہو جاتی، مگر ان کی استقامت میں فرق نہ آتا۔ مردوں کے علاوہ بہت سی عورتوں پر بھی ایسے ہی ہولناک مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ حضرت زنیرہ ایک بےکس کنیز تھی، اسلام لائیں تو ابو جہل ازروئے تمسخر کہنے لگا، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو زنیرہ ہم سے سبقت لے جاتی۔ بھلا یہ بھی کوئی تک ہے کہ ہم تو باطل پر ہوں اور زنیرہ حق پر ہو۔
اس بے سہارا خاتون پر اتنا ستم کیا گیا کہ اس کی بنائی جاتی رہی۔ مشرکین نے کہا لات و عزیٰ نے اس کی نظر چھین لی ہے۔ محترمہ زنیرہ کا ایمان ملاختہ ہو کے انہوں نے جواب دیا خدا کے گھر کی قسم یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لات و عزیٰ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، البتہ میرا رب جب چاہے میری بنائی لوٹا دے۔ اس بے بس عورت کی یہ اول العزمی اللہ تعالیٰ کو اتنی بھائی کہ اسی وقت اس کی بناوٹ لوٹ آئی۔ مشرکین نے یہ معجزہ دیکھا تو کہا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جادوگری ہے۔ حضرت زنیرہ کے علاوہ حمامہ، لبینہ، نہتیہ اور ام العبیس بھی ایسی وفاشار خواتین تھیں جو ظلم کی چکی میں پستی رہیں مگر کمنی والے کے دامن سے لپٹی رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔